السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا عورتوں پر اللہ تعالی کی خاص رحمتیں۔ دین اسلام نے جہاں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کے مرتبے کو بلند کیا ہے، وہیں اس پر کچھ اہم ذمہ داریاں بھی ہیں۔ علماء کرام نے خواتین سے متعلق بعض فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ ایک برے اعمال والی عورت 1000 بد اعمال مردوں سے بدتر ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ شوہر جب پریشان گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے یعنی تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنی گائے، بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دھوئے تو وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب مرمت فرماتے ہیں۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی رات عبادت اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہر رگ کے درد پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ
عطا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بددعا دیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر دبائے اس کو 7 تولے سونا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردے میں وقت گزارا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کروائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 وقت کا نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت تو پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ میرے دوستو اور عزیزو، آپ کو ویڈیو جیسی لگی ہو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔